بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کا نام لے کر جو نہایت ہی مہربان اور رحم کرنے والا ہے۔ دوستو، آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کے درمیان ایک گفتگو کا ذکر بتائیں گے اور اس کا تقدیر سے کیا تعلق ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک مرتبہ حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کے درمیان اپنے پروردگار کے سامنے گفتگو ہوئی۔ اس میں حضرت آدم علیہ السلام حضرت موسیٰ علیہ السلام پر غالب آ گئے کہ موسیٰ علیہ السلام نے عرض کی کہ آپ وہی آدم تو ہیں جن کو اللہ تعالیٰ نے اپنے دست مبارک سے پیدا فرمایا، پھر آپ نے اپنی خاص روح پھونکی، آپ کو فرشتوں سے سجدہ کروایا اور آپ کو اپنی جنت میں بسایا۔ آپ نے یہ کیا کیا کہ اپنی ایک خطا کی بدولت اپنی تمام اولاد کو زمین پر نکلوا پھینکا۔ تو آدم علیہ السلام نے فرمایا کہ اچھا، تم بھی وہی موسیٰ تو ہو جن کو اللہ تعالیٰ نے اپنی رسالت اور شرف ہم کلامی کے لیے منتخب کیا، تورات کی تختیاں عنایت فرمائیں جس میں ہر بات کی تفصیل موجود تھی، پھر تم کو اپنی سرگوشی کے لیے قریب بلایا۔ ذرا یہ تو بتاؤ کہ اللہ تعالیٰ نے میری پیدائش سے کتنے سال پہلے تورات لکھ دی تھی؟ تو موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ 40 سال پہلے۔ تو آدم علیہ السلام نے فرمایا کیا تم کو اس میں یہ لکھا ہوا نہیں ملا وَعَصَىٰ آدَمُ رَبَّهُ فَغَوَىٰ، کہ آدم علیہ السلام نے اپنے رب کی نافرمانی کی پس وہ بہک گیا تھا؟ تو موسیٰ علیہ السلام نے عرض کیا جی ہاں۔ تو آدم علیہ السلام نے فرمایا پھر بھلا ایسی بات پر مجھے کیا ملامت کرتے ہو جس کا کرنا اللہ تعالیٰ میری قسمت میں میری پیدائش سے بھی 40 سال پہلے لکھ چکے تھے؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پس اس بات پر آدم علیہ السلام موسیٰ علیہ السلام پر غالب آ گئے۔ اس کی وضاحت و تشریح میں علماء یہ لکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے اس پورے جہاں کو پیدا فرما کر جہان عالم کے جملہ حوادث طے فرما کر لکھ دیے تھے، اس کے ساتھ ہی نسل انسانی کی سبق آموزی کے لیے تقدیر کے ایک واقعے کا ذکر بھی کر دیا، اور وہ یہ ہے کہ ہماری ہی مشیت تھی کہ زمین پہ اپنا ایک خلیفہ بنائیں، اس لیے ہی ہم نے آدم علیہ السلام کو پیدا فرمایا اور ہم نے ہی ان کو گیہوں کو کھانے سے منع کیا، اور پھر ہم نے ہی ان کو اس کی قدرت دے کر ان سے اس کا ارتکاب بھی کروایا، اور اس کے بعد پھر ہم نے ہی آدم علیہ السلام کو مخاطب کر کے یہ سوال کیا کہ اے آدم، کیا ہم نے تم کو اس درخت کے پاس پھٹکنے سے بھی منع کر دیا تھا، اور کیا اس سے بھی خبردار نہیں کر دیا تھا کہ دیکھو شیطان تمہارا بڑا دشمن ہے، اس کے کہے میں نہ آنا؟ پھر تم ان سب باتوں کو فراموش کر کے کیوں گیہوں کھا بیٹھے؟ اب بنی نوع انسان کو سمجھ لینا چاہیے کہ اس کے جواب میں حضرت آدم علیہ السلام نے جو جواب دیا وہ صرف گریہ و زاری تھا، اس کے سوا ایک حرف تک منہ سے نہیں نکلا، اور کلمات استغفار بھی اس وقت کہنے کی جرت کی جبکہ پروردگار ہی کی طرف سے ان کا القاء کیا گیا۔ اس واقعے میں بڑا سبق یہ تھا کہ جو خالق اور مالک ہو اس سے سوال کرنے کا حق کسی کو نہیں پہنچتا، یہ حق صرف اسی کا ہے کہ وہ اپنی مخلوق سے باز پرس کرے، اور اللہ سے دعا ہے کہ اللہ ہمیں اپنا شاکر اور صابر بنائے اور شکر کرنے والوں کی فہرست میں ہمارا نام بھی شامل فرمائے۔